ہم جب بھی اسٹیم سیل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر اویلیبل طریقہ استعمال کریں، کیونکہ یہ ہمیں زندگی میں ایک ہی دفعہ موقع ملتا ہے اس ٹریٹمنٹ کا. یہ کوئی ایسا ٹریٹمنٹ نہیں جو ادویات کی طرح بارہا دیا جا سکے، یا کہا جائے کہ 2 دن یہ دوائی کھا لیں اور اس کے بعد فائدہ نہ ہوا تو میں کوئی اور دوائی ایڈ کر دوں گا. کیونکہ نمبر 1 یہ ایک مختلف طریقہ علاج ہے. نمبر 2 اس میں گریجولی بڑھانے کی ہمارے پاس آپشن نہیں ہوتی. نمبر 3 ہم کوئی بھی ایسی چیز نہیں چھوڑنا چاہتے جس سے کچھ بھی فائدہ ہو سکے. سو ہم کمبائن کرتے ہیں ڈفرینٹ سورسز کے اسٹیم سیل. جیسے کہ اب یہ بھی سائنس سے ثابت ہوا کہ اگر آپ ملٹیپل امبلائکل کارڈز کے سیل یوز کریں تو اس کا فائدہ مریض کو زیادہ ہوتا ہے. تو اس کا اصول یہ ہوا کہ اگر آپ ملٹیپل سورسز کے اسٹیم سیل یوز کریں تو اس کا فائدہ بھی مریض کو زیادہ ہوگا. دوسری بات، جب ہم پیشنٹ کی اپنی بون میرو لیتے ہیں تو اس میں کچھ ایسے اجزاء بھی شامل ہوتے ہیں جو ان سیلز کے سروائیول کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اور ہم ان سیلز کی پروٹیکشن کے لیے جہاں مائکرو نیوٹرینٹس دیتے ہیں انٹراوینسلی، وہیں ہم بون میرو بھی دیتے ہیں تاکہ جو سیل ہم لگا رہے ہیں ایک تو اس میں ویرائٹی شامل ہو جائے. پرابلم بون میرو کا یہ ہے کہ شاید کچھ سینٹرز صرف بون میرو بھی لگاتے ہیں لیکن اس میں سیل بہت کم ہوتے ہیں، اس میں میزنکائمل سیل صرف 2% ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں ویٹ کے مطابق بہت سے سیلز کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ہم کوئی ایسی چیز چھوڑنا نہیں چاہتے جس کا پوٹینشلی مریض کو فائدہ ہو سکے. اور جب ہم ملٹیپل امبلائکل کارڈ کے سیل لگاتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس مریض کے اپنے بون میرو بھی سیل لگائے جاتے ہیں، جس میں نہ صرف سیل ہوتے ہیں، بہت سے اور گروتھ فیکٹرز بھی ہوتے ہیں. تو یہ سوال لوگوں کے ذہن میں بہت دفعہ آتا ہے کہ بون میرو کیوں لگائی جاتی ہے. بون میرو گو کے میجر کمپوننٹ نہیں ہے سیل کا، مگر سیل سروائیول کے لیے اور سیل پرولیفریشن کے لیے، کیونکہ وہ اسی آدمی کے خون کی خلیے لیے جاتے ہیں تو ان کی پرولیفریشن کی ایکٹیویٹی فوری طور پہ شروع ہو جاتی. پلس جو میں نے بتایا بہت سے گروتھ فیکٹرز بون میرو میں ہوتے ہیں اور وہ بھی فوری طور پہ اویلیبل ہو جاتے ہیں ڈیزیز پارٹ کو بھی اور ان سیلز کے سروائیول کے لیے بھی. سو بون میرو لگانا ایک اہم حصہ ہے اس ٹریٹمنٹ کا.